اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا گاؤں بھی تھا جو راتوں رات غائب ہو گیا، جی ہاں، دا مسٹری آف رونوک آئی لینڈ۔ سال تھا 1590، آج سے تقریباً 500 سال پہلے۔ نارتھ امریکہ کا رونوک آئی لینڈ، a place shrouded in darkness، fear اور ایک ایسی مسٹری جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی۔ یہ کہانی ہے 115 سیٹلرز کی جو اپنے سپنوں کو گھر بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا انجام اتنا خوفناک ہوا کہ وہ دنیا کے لیے ایک بہت خوفناک کہانی بن کر رہ گئے۔ آج ہم اس سٹوری کو جانیں گے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ Then let's start the video۔ 1587 میں سر والٹر ریلی کی انسٹرکشنز پر جان وائٹ اور اس کے 115 ساتھی، جنہوں نے نارتھ امریکہ کے رونوک آئی لینڈ پر اپنا نیا گھر بسانے کا فیصلہ کیا۔ یہ نئی دنیا ان کے لیے ایک نئی شروعات تھی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ زمین ایک ایسا راز چھپائے ہوئے ہے جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ شروعات میں سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جلدی پرابلمز شروع ہو گئی۔ کھانا ختم ہونے لگا، ویدرز انپریڈکٹیبل ہونے لگے، اور نیٹو امریکنز کے ساتھ ان کا ریلیشن اور ٹینشن سے بھر گیا۔ ایک رات ایک سٹارم کے دوران کچھ سیٹلرز نے جنگل کے اندر عجیب سی آوازیں سنی، گونجتی ہوئی ہوا، فٹ سٹیپس جو کسی انسان کے نہیں لگ رہے تھے، اور ایک کھٹکتی ہوئی چیخ جو کسی جانور کی نہیں تھی۔ انہیں لگا کہ یہ نیٹو امریکنز کی وارننگ تھی، لیکن انہوں نے وہ آوازیں صرف رات کو سنی، جیسے جنگل ان کے خلاف زندہ ہو رہا ہو۔ جان وائٹ کو انگلینڈ واپس جانا پڑا سپلائز اور ہیلپ کے لیے، لیکن ان کے جانے کے بعد سیٹلرز کا سٹرگل اور بھی بڑھ گیا۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے پاس لوگ غائب ہونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل کے اندر کچھ تھا، ایک انسین فورس جو انہیں کھینچ رہا تھا، ایک ایسی چیز جو ان کا انسانی وجود مٹا رہا تھا۔ 1590 میں جان وائٹ جب واپس لوٹ کر رونوک پہنچا تو اس نے جو دیکھا وہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ پورا سیٹلمنٹ غائب تھا، نہ کوئی آدمی، نہ عورت، نہ بچے، صرف ان کا ٹرن فورٹ اور ایک درخت پر کاروڈ ورڈ لکھا ہوا تھا، کروٹون۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پوری کالونی کے لوگ بنا کسی سائن کے غائب ہو گئے تھے، نہ بلڈ کے نشان، نہ فائٹنگ کے مارکس، صرف ایک اننرونگ سائلنس۔ جب جنگل کے اندر ڈھونڈا گیا تو کچھ اور بھی عجیب چیزیں ملی۔ درختوں پر عجیب سے سمبلز بنے ہوئے تھے، جیسے کسی کالی شکتیوں نے بنائے ہوں۔ رونوک کے ڈس اپیرنس کے پیچھے کئی تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری کہتی ہے کہ سیٹلرز کروٹون آئی لینڈ پر چلے گئے، لیکن وہاں ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ دوسری تھیوری کہتی ہے کہ انہیں ایک ڈیڈلی ڈیزیز نے مار دیا، مطلب کسی خطرناک بیماری نے مار دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹلرز ایک سپر نیچرل فورس کا شکار ہوئے۔ وہاں کے لوکلز کے مطابق اس آئی لینڈ پر ایک اینشنٹ اسپرٹ تھی جو اس لینڈ کو پروٹیکٹ کرتی تھی۔ جو بھی اس جگہ کو اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتا، وہ روح انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ ماڈرن ریسرچرز اور گھوسٹ ہنٹرز نے جب رونوک آئی لینڈ کو ایکسپلور کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ انیوژول چیزیں ہوئیں۔ رات کے وقت فٹ سٹیپس کی آوازیں، وسپرنگ شیڈوز اور ان ایکسپلینڈ کولڈ سپاٹس رپورٹ کی گئی۔ کیا یہ سیٹلرز کی روحیں تھیں یا صرف ایک ایلیوژن، یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ رونوک کالونی ایک وارننگ ہے کہ انسان کبھی کبھی نیچر اور ان نون فورسز کے آگے بیکار ہے۔ یہ مسٹری آج بھی ہمیں خوف اور کیوریوسٹی کے بیچ لٹکا کے رکھتی ہے۔ رونوک کالونی کا ڈس اپیرنس ایک ایسی کہانی ہے جو ہارر اور ہسٹری کا پرفیکٹ کمبینیشن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ ایک نیچرل ایونٹ تھا یا سپر نیچرل فورس؟ اپنی تھیوریز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو انٹرسٹنگ لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک اور انسالوڈ مسٹری کے ساتھ ملتے ہیں۔ دین گڈ بائے۔